خدا کی قسم بنا، بے شک بیٹی کو بنا دو مولون بنا دو، عالمہ بنا دو۔ آج یہ بول بن بنی ہوئی ہے، اس کا بول ایسا کڑوا کہ اس نے گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ یہ بول بن کیوں بنی؟ ہم نے اسے ایسی جگہ اپنی حلال کمائی سے بھیجا، ایک سیمسٹر کی 50 ہزار، 3 ایک سبجیکٹ کی فیس دے کر کہ جہاں دوپٹہ بھی چھوڑ کے آ گئی، غیرت بھی چھوڑ کے آ گئی، اماں بھی چھوڑ کے آ گئی، ابا بھی چھوڑ کے آ گئی، بےہودگی لے آئی، بے شرمی لے آئی، بے غیرتی لے آئی، زبان درازی لے آئی، آنکھ کی بے حیائی لے آئی۔ اب جب اتنی ساری چیزیں یہاں کے سمو گئی، اس یہاں کے حالے میں تو اللہ کا نور تھا، اس نور سے ہم نے نور دیکھنا تھا چہروں پر، یہاں تو مال کا سرور دیکھا جا رہا ہے، بیوٹی کا سرور دیکھا جب اتنی چیزیں اکٹھی کر کے لائی تو بھائی اسے بد ہضمی ہوئی، تو اس نے کہیں نہ کہیں تو الٹی کرنی ہے، کبھی ماں کے آگے، کبھی ساس کے آگے، کبھی بیوی کے آگے، کبھی بچوں کے آگے۔ اب یہ الٹی سے تو بدبو آئے گی، اب ناک پر ہاتھ رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تویز دو، بلا بدبوؤں سے تویزوں سے بدبو دور ہوتی ہے؟ نا 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 نا، جب تک اس کی دوائی نہیں لیں گے کہ یہ بد ہضمی ہاضمے میں تبدیل نہ ہو جائے، تو اس بد ہضمی کو دور کرنے کے لیے آ جاؤ، قرآن والی دولت ہے، دینی ادارے جو زکوٰۃ صدقات کے اوپر چل رہے ہیں، جن کو ہم رو رو کے دیتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ایک بات کی، تھوڑی سی بات عرض کر دوں، ناراض تو نہیں ہوگے میرے چاند؟ ہاں دیکھو، مسجد کے اندر جب تشریف لے کے آتے ہو نا تو 11 پنکھے ایک بند ہونا تو 11 پر 10 کی نظر نہیں پڑتی، کہتے مولوی صاحب پنکھا خراب ہو گیا جی، اچھا جی، بلب بار کا نہیں جل رہا جی، باتھ روموں کا بلب نہیں جل رہا جی، لوٹا چور ہے جی، ٹونٹی لیک ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے قلیم بھی ہو، اے سی والی جالیاں بھی ہو، ہیٹر والی جالیاں میرے سامنے ہو۔ جب کہتے ہیں یہ مسجد جو ہے یہ اللہ کے دیے مال سے چلتی ہے، تو کہتے ہیں مولویوں نے تو ڈرامہ ہی کم بڑھا، یہاں تو جمعہ پڑھنا مشکل ہو گیا یار، بتاؤ اے سی کے آگے بیٹھا ہے جو اپنے گھر چلے 70,000 کا بل ہے تو 10 روپے یہاں نہیں دے کے جاتا۔ پھر ایسا مال میرے عزیزو، اللہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے میرے سے دور کر، پھر تیرا مال میں نے ہسپتالوں میں لکھ دیا، تھانے میں لکھ دیا، کچہریوں میں لکھ دیا۔ کیوں؟ یہ مال رہنا تیرے پاس ہے کوئی نہیں، اچھی جگہ تو نہیں لگاتا، پھر میں اچھی جگہ لگانے کے لیے چھوڑوں گا تیرے پاس بھی کوئی نہیں، ایسی نکمی اولاد کے ہاتھ میں دے دوں گا جو تیری قبر پر آ کے ڈھول باجے بجا بجا کے تماشا کر کے دکھائے گی، ابا جو تو نے مال دیا دیکھ ہم دونوں ہاتھوں سے کس طرح ضائع کر رہے ہیں۔ مقام عبرت ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ ان حضرات نے محبتوں کے ساتھ بلایا، اتنا موٹا لفافہ دیں گے جاتے پیسوں کا، ہم حرام کے، نہ ہماری اولاد حرام کی، نہ ہمیں کمائی حرام کی کھانے کی ماں باپ نے اجازت دی، نہ ہم الحمدللہ اس چیز کے مستحق ہیں، اور نہ متمنی ہے کہ حرام حلال کر کے کھاتے ہیں۔ حقیقت کروں گا بیاں دوستو، چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسماں دوستو، اگر حق بات کہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے، اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ میرے چاند، جن کے لیے اللہ کا نبی ساری رات سجدے میں روکے گیا، عبدالحنان کی جرت ہے کہ عبدالحنان کی تقریروں کی موجودگی کے اندر یہ میرے سمیت سارے جہنم کے رستے پہ چلے جائیں، اور قیامت کے دن فرشتے روئیں گے۔ فرشتوں کا رونا یوں نہیں ہوگا اللہ ایسوں کو جنت دے رہا ہے، فرشتوں کا رونا یہ نہیں ہوگا یا اللہ جنت بھر گئی اور فرشتے روئیں گے۔ جب یہ جہنم کے رستے پہ جانے والا کہے گا یار مصیبت تو میرے پہ بڑی بیڑیاں، میرے پیروں میں ہتھکڑیاں، میرے پیروں میں، تو کیوں رو رہا ہے؟ ایک بات فرشتے کہیں گے شرم نہیں آتی؟ کس نبی کے امتی ہو کے کہاں جا رہے تھے؟ اللہ، اگر داڑھی چہرے پر سجانے سے جنت کا ٹکٹ مل جائے تو سودا سستا نہیں ہے؟ سیرت دکھانے والے یقین جانو 500 بیوٹی پارلر میں دے کے ایسے سج دھج کے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، جیسے شانوں والے نبی کا میلاد نہیں منا رہے۔ اللہ اکبر، یہ میلاد کی حقیقت ہے۔ ڈاچی بھی عربی ہونی چاہیے، رومال بھی عربی ہونی چاہیے، اوپر وہ کپڑا دپٹہ وہ بھی عربی ہونی چاہیے، اور بایا عربی ہونی چاہیے، لیکن کردار